آج کی نشست میں غزوہ احد کے ہیرو اور اللہ کے شیر، اللہ کے پیغمبر کے شیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ سب سے بڑی نسبت تو یہ حاصل ہے کہ حضرت امیر حمزہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، نسبی رشتہ داری حاصل ہے، اور رضائی رشتہ بھی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں رضائی بھائی بھی ہیں۔ ابو لہب کی لونڈی سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دودھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا ہے۔ اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر حمزہ آپس میں رضائی بھائی ہیں، اور حضرت سویبہ ان کی رضائی ماں، تو رضائی نسبت بھی حاصل ہے۔ اسی طرح عمر میں بھی کوئی بڑا فرق نہیں ہے، 2 سال کا فرق ہے۔ حضرت امیر حمزہ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہم عمر ہیں، اور ہم عمر اگر آپس میں رشتہ دار بھی ہوں، رضائی بھائی بھی ہوں، تو پھر ان کے درمیان دوستی بڑی گہری ہوتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست بھی تھے، زندگی ایک ساتھ گزری ہے، اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کچھ عرصہ کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تقریباً 6 سال کے بعد، یعنی 6 سال میں، نبوت کے بعد 6 سال میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو تب سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ چچا تھے، لیکن اپنے بھتیجے کا ہر موقع پر خیال رکھتے تھے، اور ہر موقع پر اپنے بھتیجے کی مدد کرتے تھے، ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ گہری دوستی تھی، ایک جگہ اکٹھے رہتے تھے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بالکل ساتھ ساتھ ہوتا تھا، اور ایک دوسرے کے مزاج سے بھی واقف تھے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت فرمائی، اللہ کے ہاں پہنچے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کی سیر کرائی۔ ایک حدیث میں ہے، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں شب معراج کو جنت میں پہنچا تو جنت کے اندر میرا استقبال میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ انہوں نے میرا استقبال کیا اور میری عزت افزائی کی، اور میں نے دیکھا کہ وہ ایک بہت عظیم تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنت کے اندر بڑا ایک عظیم تخت ہے، ایک عظیم جگہ ہے، اس جگہ پر میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں، یعنی آسمان کی جتنی مخلوق ہے ان سب میں میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو نمایاں کیا ہوا ہے، اور میرے چچا کا نام وہاں جنت کے اندر نمایاں ہے۔ ہر طرف میرے چچا کا نام مجھے نظر آ رہا ہے، اور جنت کی جتنی مخلوق ہے اس سب مخلوق کو میرے چچا کا نام معلوم ہے، اور میرے چچا سے وہ واقف ہیں۔
اور آسمانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جملہ بھی لکھوا رکھا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اسد اللہ و اسد رسول، کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شیر ہیں۔ اسی لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کے بارے میں فرمایا کہ وَحَمْزَةُ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ، کہ حضرت امیر حمزہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور میرے بھی شیر ہیں۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا جو اعزاز ہے، جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سید الشہداء امیر حمزہ، کہ تمام شہداء کے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات حسنین کریمین کے بارے میں بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت امیر حمزہ کے بارے میں بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الشہداء، کہ تمام شہداء کے سردار حضرت امیر حمزہ۔ محدثین کرام نے ان دونوں حدیثوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ جنت کے نوجوان کے سردار تو حضرت حسن حسین ہیں، لیکن بڑی عمر کے جو شہداء ہیں ان کے جو سردار ہیں وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دونوں باتیں بیک ٹھیک ہیں کہ بڑی عمر کے شہداء کے سردار حضرت امیر حمزہ ہیں، نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کے ساتھ بھی محبت تھی اور اپنے نواسوں کے ساتھ بھی بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ یہ ایک ہی خاندان ہے، قریبی رشتہ داری ہے، اور قریبی رشتہ داری ایسی یہ بڑی نسبت ہوتی ہے کہ انسان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملانے والی ہوتی، ایک دوسرے کے دل میں گھر کرنے والی ہوتی، ایک دوسرے کے دل کے اندر محبت پیوست کرنے والی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فرمان ہے کہ نبی مہربان رسول مکرم آقا دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے جگری دوست بھی ہیں اور میرے تعلق دار بھی ہیں۔ مجھے ان سے محبت ہے اور ان کو مجھ سے محبت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے غزوہ احد کے موقع پر، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور دیگر صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اشک بار دیکھا ہے، جتنا زیادہ روتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ کبھی اشک بار نہیں، اور جتنا زیادہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمے کو اس دن دیکھا ہے، اتنا زیادہ کسی اور موقع پر ہم نے آپ کے صدمے کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر حمزہ کی جدائی کا صدمہ بہت بھاری صدمہ ہے، امیر حمزہ کی جدائی کا زخم بہت گہرا زخم، بہت بھاری صدمہ ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے میں اندر سے کٹ رہا ہوں، اندر سے میں زخمی ہوں، میرا دل زخمی ہے۔ ان لوگوں نے میرے محبوب چچا کو، میرے محبوب صحابی کو شہید کر کے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے، میرے دل کو چھلنی کر دیا ہے۔ اس دن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صدمہ تھا وہ بہت بھاری صدمہ تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، تو چونکہ غزوہ احد کے جو شہداء تھے وہ 70 شہداء تھے،
اور ہر شہید کا علیحدہ جنازہ پڑھا گیا، اور ہر شہید کے جنازے کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کا بھی جنازہ دوبارہ پڑھا گیا۔ 70 شہیدوں کا جنازہ پڑھا گیا تو 70 بار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جنازہ پڑھا گیا۔ متعدد تکبیریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے میں پڑھی ہیں، کہی ہیں، اور ایسے موقع پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، اے میرے شیر، اے اللہ کے شیر، اے نیکیوں میں سب سے آگے بڑھنے والے، اے اپنے محبوب نبی، اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے، نبی سے تکلیفوں کو دور کرنے والے میرے چچا، نبی کی پریشانیوں کو دور کرنے والے میرے چچا، میرے دل میں رہنے والے میرے چچا، آج مجھ سے آپ جدا ہو گئے ہیں، میرا دل زخمی ہے۔ یہ دل کی باتیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائی، اور اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا اور ان کو کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو، میرے چچا شہید ہو گئے ہیں، اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان دی ہے، اللہ کے دین کو سر بلند کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تمہیں خوشخبری ہو، تم خوش ہو جاؤ کہ میرے پاس ابھی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے خوشخبری دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے محبوب نبی، آپ خوش ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، میں نے آپ کے چچا کو جنت میں بہت بڑا مقام عطا کر دیا ہے، جنت کی در و دیوار میں نے لکھوا دیا ہے کہ شہداء کے سردار حضرت امیر حمزہ ہے، اور یہ بات بھی میں نے یہاں لکھوا دی ہے، ہر جگہ یہ بات نمایاں ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ہیں، میرے بھی شیر ہیں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شیر ہیں۔ ان کو شہید کرنے والے وحشی بن حرب، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اس لیے اب ہم ان کو بھی وہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ حضرت وحشی بن حرب یہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور جبیر بن مطعم کے چچا تھے طعیمہ بن عدی، یہ جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ طعیمہ بن عدی یہ چچا ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ جنگ بدر میں مارے گئے تھے، اور وحشی بن حرب یہ ان کے غلام تھے۔ ابھی تک جبیر بن مطعم بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وحشی بن حرب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ غزوہ احد کا موقع آ گیا، کفار مکہ، مشرکین مکہ سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جب چلے تو جبیر بن مطعم نے وحشی بن حرب کو کہا۔ وحشی بن حرب کا یہ اپنا بیان ہے، بعد میں وہ جگہ جگہ یہ اپنا بیان سناتے تھے کہ مجھے میرے آقا نے، جبیر بن مطعم نے مجھے کہا کہ میرے چچا کو مسلمانوں نے غزوہ بدر کے موقع پر قتل کر دیا تھا، تو میں نے بدلہ لینا ہے، اور تم میرے غلام ہو، میں تمہارے ہاتھوں سے اپنے چچا کا انتقام لینا چاہتا ہوں، اپنے چچا کا بدلہ لینا چاہتا ہوں مسلمانوں سے، اس لیے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو میرے چچا کے بدلے میں قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ چونکہ وحشی بن حرب یہ غلام تھے، جبیر بن مطعم ان کے آقا تھے، تو آقا نے جب یہ بات کہی تو وحشی کے دل میں بھی بات آ گئی کہ چلو مجھے آزادی مل جائے گی، آزادی مجھے نصیب ہو جائے گی۔ تو اس لالچ میں حضرت وحشی بن حرب نے اپنے آقا کے ساتھ یہ بات طے کر لی کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے چچا کا انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دوں۔ یہ بھی اس قافلے میں شریک ہو گئے جو قافلہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے، تو وحشی بن حرب اس میں بھی شامل ہو۔ کہتے میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا، مجھے مسلمانوں سے کوئی غرض نہیں تھی، مجھے کافروں سے کوئی غرض نہیں تھی، مجھے یہ
لالچ نہیں تھی اور یہ میرا مقصد بھی نہیں تھا کہ فتح مسلمانوں کو مل جائے یا فتح کافروں کو مل جائے، میں ان دونوں سے لا تعلق تھا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا، میری غرض صرف یہ تھی کہ مجھے کسی طریقے سے آزادی ملے، اور میرے آقا نے مجھے محمد کے چچا کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور میری آزادی کی شرط رکھی ہے کہ اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، بس مجھے تو آزادی چاہیے۔ میں نے اس شرط کو پورا کرنا ہے اور میں نے آزاد زندگی گزارنی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں مقام احد میں پہنچا، لڑائی ہوئی، جنگ آپس میں شروع ہوئی، مسلمانوں کی کافروں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے لوگ زخمی ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ میں یہ سب ماجرا دیکھ رہا ہوں، سب حالات پر میری نظر ہے، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ میرے سامنے حضرت حمزہ آئیں اور میں ان کو قتل کروں اور پھر میں واپس مکہ چلا جاؤں۔ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا، میری نظر ایک موقع پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑ گئی۔ میں نے دیکھا کہ جنگ کے میدان میں گھمسان کی لڑائی ہے، وہاں ایک شخص بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ اور بڑے اولوالعزم کے ساتھ کافروں کی گردنیں اڑا رہا ہے، ان کی صفوں کو چیرتا ہوا، دائیں بائیں تلوار چلاتا ہوا، لوگوں کو گراتا ہوا، زخمی کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اس انتظار میں تھا کہ یہ میرے جب قریب آئیں گے تو اس وقت میں ان پر حملہ کروں۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ میرے قریب ہے اور میں نے اپنا نیزہ نکالا اور ان پر لہرانا شروع کیا، مارنا شروع کیا، تو اتنے میں ایک کافر آگے بڑھا، مکہ کا ایک کافر آگے بڑھا اور اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال سے اس حملے کو روکا، پھر حضرت امیر حمزہ نے اس پر وار کیا، تلوار ماری، وہ کافر وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اس کے بعد بالکل وہ جب میرے قریب آ گیا تو میں نے اپنا نیزہ نکالا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اچھال دیا۔ ناف کے قریب کہتے ہیں میرا نیزہ لگا، زخمی ہو گئے، گر پڑے اور اٹھنا چاہا، مجھ پر حملہ کرنا چاہا، لیکن زخمی کی وجہ سے، زخم ہونے کی وجہ سے اٹھ نہیں سکے، وہیں پڑے رہے۔ میرا نیزہ ان کو لگا ہوا تھا، چبھا ہوا تھا، خون نکل رہا تھا۔ میں دیکھتا رہا کہ ان کی روح پرواز کر جائے، جان نکل جائے، اس کے بعد میں قریب جاؤں گا، نیزہ نکالوں گا۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے انتظار کیا، مجھے محسوس ہوا کہ اب حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے ہیں، میرا کام تمام ہو گیا ہے۔ میں قریب گیا، اپنا نیزہ نکالا، اس کو صاف کیا اور واپس آیا۔ اس کے بعد مجھے وہاں ٹھہرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، میرا مقصد پورا ہو گیا تھا، میں واپس چلا آیا۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، جنگ ختم ہوئی، آپ ان کے قریب ہے، ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرمایا اور اس کے بعد ان کی تدفین فرمائی، نماز جنازہ پڑھا۔ میں نے عرض کیا کہ 70 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا جنازہ پڑھا، اور اس موقع پر آپ نے 2 تمغے عطا فرمائے حضرت امیر حمزہ کو۔ فرمایا کہ ایک تو یہ اللہ کے شعر ہیں اور میرے بھی شعر ہیں، اسد اللہ و اسد رسول، اور دوسرا تمغہ آپ نے یہ عطا فرمایا کہ سید الشہداء، کہ شہیدوں کے سردار ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واقعہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ پیش آیا۔ پھر اس کے بعد وحشی بن حرب غزوہ طائف کے بعد، یعنی فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، کیا میں نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کو جو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، یہ بہت بڑا جرم تھا، میرا بہت بڑا گناہ تھا، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہربان نبی ہیں، رحمت للعالمین نبی ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحشی بن حرب، اگر سچے دل سے تو توبہ کر لے، مسلمان ہو جائے، تو تیرا یہ بڑا جو گناہ ہے میرے چچا حمزہ کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا، تیرا یہ گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ توبہ کے بعد انسان کا جتنا بڑا سے بڑا گناہ ہو،
اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے تیرا یہ گناہ بھی توبہ کے بعد معاف ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر وحشی بن حرب نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی زیارت کروں، مدینہ میں آؤں، آپ کے پاس آؤں، آپ کی مجلس میں بیٹھوں، آپ کا دیدار کا جو شرف ہے وہ حاصل کروں اور آپ کے دیدار کی لذت حاصل کروں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحشی بن حرب آپ مدینہ میں آ جاؤ، میری مسجد میں بھی آ جاؤ، یہاں آ کر میرے پیچھے نمازیں بھی پڑھو، لیکن کبھی میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، کبھی میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا۔ میرا دل چھوٹا دل ہے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو نہیں دیکھ سکتا۔ میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، دائیں بائیں بیٹھ جانا، پیچھے بیٹھ جانا، میرے پیچھے نمازیں پڑھتے رہنا، میری مسجد میں آ جانا، مدینہ میں بے شک آ جاؤ، لیکن کبھی میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا۔ وحشی بن حرب کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بڑی چبھ گئی کہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی نہیں جا سکتا۔ اگر میں نے اتنا بڑا کوئی جرم کیا ہے، اتنا بڑا کوئی میں گناہ کیا ہے، تو اسلام کی خاطر مجھے بہت بڑا کوئی کارنامہ بھی انجام دینا چاہیے تاکہ اسلام کے اندر میرا وہ کارنامہ میرے پچھلا جو گناہ ہے اس کا کفارہ بن جائے۔ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یمامہ کا مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی وقت سے میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ ختم نبوت کے اس دشمن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کو اسی نیزے سے میں نے قتل کرنا ہے جس نیزے سے میں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ کہتا وقت گزرتا رہا، ٹلتا رہا، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ آ گیا۔ ان کی خلافت کے زمانہ میں یمامہ کی جنگ ہوئی جس میں مسیلمہ کذاب مسلمانوں کے آمنے سامنے تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ کیا، عزم کیا کہ میں نے اسی نیزے کے ساتھ مسیلمہ کذاب جو ختم نبوت کا دشمن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کا دشمن ہے، میں نے اس کو قتل کرنا ہے۔ کہتے جنگ یمامہ کے موقع پر پھر میں نے مسیلمہ کذاب کو اسی نیزے کے ساتھ قتل کر دیا، اور کہتے تھے کہ یہ میرا بدلہ ہو گیا ہے حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے کا، اور میرے اس گناہ کا یہ کفارہ بن گیا ہے۔ تو یہ واقعہ میں نے عرض کیا ہے آپ حضرات کے سامنے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے غمگین بھی ہوتے تھے، اپنوں کی جدائی کو برداشت کرتے تھے، اپنوں کی جدائی کا صدمہ بھی برداشت کرتے تھے۔ صدمات کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، خوشی کے موقع پر اللہ کے نبی نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، ہمیں ہر حال میں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا